آج ہم اور آپ دوسری رات میں شہیدوں کے شہید، مچل کے بولے شہیدوں کے شہید، عاشقوں کے امام، سواری جن کی خود رسول اعظم بنے، وہ حسین ابن علی نواز ہے رحمت للعالمین، نواز ہے رحمت للعالمین، اور جانے مصطفیٰ جانے رحمت سیدنا امام حسین، کہ جن کے بارے میں شاعر کہتا ہے علی کے پھول سے، علی کے گل سے پھول بنتے ہیں، علی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں، علی کے گل سے پھول بنتے ہیں، علی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں۔ اور میں بات کر رہا ہوں ان حسن و حسین کی کہ جن کی سواری خود رسول بنتے ہیں۔ اس حسین اعظم کی بارگاہ میں آج دوسری رات ہم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ KGN گروپ جن کے روح رواں ایک آل نبی ہے، چل کے بولے آل نبی سید انور میاں باپو، ان کے اوپر ابراہیم بھائی اور نوجوان بچے ہمارے اتنے، ان کے چہروں کو دیکھ کر دل سے دعا نکلتی ہے کہ جس کی جوانی میں حسین اعظم جس سے کام لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دونوں جہان میں کامیاب فرما دیتا ہے۔ اللہ پوری کمیٹی والوں کو شاد رکھے، آباد رکھے، اور ان کو امام حسین کے اس خدمت، آپ کی کام کی خدمت کی سرے کو اللہ دنیا میں بھی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ حضرات اور جتنے لوگ شریک ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شرکت کو قبول فرمائے۔ اللہ مجھے حق کہنے اور آپ لوگوں کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے سب سے پہلے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے ہم عاشقوں کی جان مصطفیٰ جان رحمت، کنکریوں کو بند ابو جہل کی مٹھی میں کنکریوں سے کلمہ پڑھانے والے آقا، ہم گنہگاروں کی قبر میں آ کر کے قبر کو نور سے جھگمگا دینے والے آقا۔ عاشق بول، آج نہیں بولے گا تو کب بولے گا؟ اور سن لے، تو جس محفل میں بیٹھا ہوا ہے یہ وہ محفل نہیں ہے، میرے دل کا وجدان بولتا ہے اس محفل میں کربلا مولا سے میرے حسین تشریف لائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلیٰ حضرت۔ تو سبحان اللہ بول رہا ہے، حسین بھی سن رہے ہیں اور حسین کے نانا بھی سن رہے ہیں، اس لیے کہ امام اس کو محبت فرماتے ہیں۔ دورو نزدیک کے سننے والوں میں کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام، اور ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ اس محفل میں ہے کہ تیرا سبحان اللہ مدینے کے تاجدار سن رہے ہیں، آقاؤں کے آقا، رحمتوں کے لیے رحمت، ہر عالم کے لیے رحمت۔ آئیے اسی رسول عاشقی کی بارگاہ میں آواز بلند درود پاک کا امتحان پیش کرے اور کہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا
محمد معدن الجود والکرم وآلہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہم سنی ہیں، اللہ نے ہمیں نسبت والا بنایا ہے، نسبت والے ہیں، نسبت سے ہمارا سب کچھ ہے۔ ہم کو نسبت اگر حاصل ہو جائے تو ہمارے لیے دونوں جہان میں کامیابی کی سند بن جاتی ہے۔ الحمدللہ یہ ہماری محفل بھی نسبت والی ہے، اتنے سادات اکرام، علماء ذوی احترام اور اتنے سنی جنتی بھائیوں کے چمکتے ہوئے چہرے نظر آ رہے ہیں، یہ نسبت ہے۔ بات آ گئی نسبت کی تو ایک بات میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، نسبت ہمارے لیے اتنی عظیم ہے۔ اللہ اللہ، دنیا جسے امیر المومنین کہتی ہے، دنیا جسے فاروق اعظم کہتی ہے، دنیا جسے اسلام کا ہیرو کہتی ہے، دنیا جسے اسلام کا بادشاہ کہتی ہے، جسے فاروق اعظم کہا جاتا ہے، وہ فاروق اعظم آدھی دنیا میں اسلام کا جھنڈا اور نبی کا جھنڈا جس نے گاڑا ہے اسی کو فاروق اعظم کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کے چچا جسے حضرت عباس کہا جاتا ہے، مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی کے اندر ایک گھر بنا ہوا ہے اور گھر کے اندر پرنالا لگا ہوا ہے۔ نبی کے چچا ایک مرغی ذبح کرتے ہیں اور مرغی کا خون حضرت عمر فاروق اعظم آ رہے ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم مسجد میں آ رہے ہیں، حضرت عباس مرغی ذبح کرتے ہیں اور ذبح کرنے کے بعد اس کا خون گرتا ہے عمر کے کپڑوں پر گرتا ہے۔ حضرت عمر دیکھتے ہیں مسجد میں آ رہا ہوں اور مسجد میں آتے آتے پرنالے سے خون گر رہا ہے اور ایک مسلمان کو تکلیف ہو رہی ہے، نہ جانے کتنے مسلمان یہاں سے نکلتے ہوں گے اور انہیں تکلیف ہوتی ہوگی۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا یہ پرنالہ نکال دیا جائے، پرنالہ نکال دیا گیا۔ حضرت عباس آتے ہیں، نبی کے چچا آتے ہیں، نبی کے چچائے بزرگوار آتے ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم سے کہتے ہیں اے عمر تم نے کیا نکالا؟ کہا پرنالہ نکالا۔ کہا کیوں نکالا؟ کہا خون گر رہا تھا اس لیے نکالا، نہ جانے کتنے مسلمانوں کو تکلیف پہنچ جائے گی اس لیے نکالا۔ عباس نے بڑے مجمع میں کہا اے عمر جانتے ہو یہ پرنالہ کس نے لگایا تھا؟ کہا نہیں۔ کہا یہ پرنالہ مدینے کے تاجدار نے لگایا تھا۔ حدیث کے الفاظ ہیں راش عمر کانپنے لگے اس لیے کہ عمر کو نسبت یاد آ گیا۔ ہم نسبت والے ہیں، بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ پرنالہ ہٹا دینا چاہیے اس لیے کہ مومنوں کو تکلیف ہو رہی تھی، وہاں خون گر رہا تھا، لیکن عمر نے کہا اے عباس میں کھڑا ہوں، میرے اوپر سوار ہو جائے اور سواروں کو وہ پرنالہ لگا دے۔ حضرت عباس کہتے ہیں آپ مسلمانوں کا امام ہیں، آپ امیر المومنین ہیں، آپ کے اوپر کھڑا رہنا گوارا نہیں ہے۔ حضرت عباس کہتے ہیں اے چچا مصطفیٰ سنو، ابھی کھڑے ہو جاؤ، یہی کھڑا رہنا قیامت کے لیے عمر فاروق اعظم کے لیے نجات کا ذریعہ۔ یہ نسبت ہے اور ہم نسبت والے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی حسین کے صدقے میں قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بنا دے۔ خیر آئیے ایک بار اور مچل کر کے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ۔ گزشتہ کل آپ کے سامنے میں نے بیان کیا تھا حضرت تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے یعقوب کو یوسف سے جدا کیا اور پھر 40 سال کے بعد یوسف کو یعقوب سے ملا دیا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے۔ ہم کہاں پہنچے تھے؟ ہم پہنچے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جایا جا رہا ہے، مصر کی بازاروں میں لے جایا جا رہا ہے، بیچنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے، خریداری کے لیے لے جایا جا رہا ہے۔ اللہ کی شان کیسی ہے؟ اللہ کی شان یہ ہے کبھی تو یوسف کو غلام بنا دیتا ہے، کبھی یوسف کو غلام بنا دیتا ہے۔ ایک شہر میں گزر ہوتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، وہاں کے لوگوں نے دیکھا، تصویر بنا لی اور 1000 سال تک عبادت کرتے رہے، اور ایک شہر میں گزرے، لوگوں نے دیکھا کہ یہ کون ہے؟ تو
کہا یہ یوسف ہے، یہ یوسف ہے۔ کہا انہیں کس نے بنایا ہے؟ کہا اللہ نے بنایا ہے۔ وہاں 4000 لوگ حضرت یوسف کا چہرہ دیکھ کر کے اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ کہیں بت بنایا جا رہا ہے تو کہیں 4000 کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ حضرت یوسف کا قافلہ آگے بڑھتا ہے۔ اللہ اللہ، ایک شہر میں جا رہے ہیں جس شہر کو بلاچستان کہا جاتا ہے۔ بلوچستان نہیں جو پاکستان کے قریب ہے، یہ بلاچستان ہے۔ مصر سے 25 میل دور، 1 میل 3 کلومیٹر کا ہوتا ہے، یعنی 75 کلومیٹر دور ایک شہر ہے۔ شہر کے حاکم کو خواب آتا ہے، شہر کے راجہ کو خواب آتا ہے، اے بادشاہ آج تیرے شہر میں میرا معزز بندہ آنے والا ہے۔ اللہ اللہ، اللہ کا بندہ حضرت یوسف کا گزر ہو رہا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادنی الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ شہر کے بادشاہ کو یہ خواب آتا ہے کہ اے حاکم، آج تیرے شہر میں میرا ایک بندہ آنے والا ہے، آج تیرے شہر میں میرا ایک خاص بندہ آنے والا ہے، تو شہر کو سجا لے، اس لیے کہ میرا بندہ یہاں 3 دن قیام فرمانے والا ہے، یہاں 3 دن رکنے والا ہے۔ وہ حاکم رات کو اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد شہر کو سجاتا ہے، سجانے کے بعد انتظار کر رہا ہے۔ اس شہر کے اندر اللہ کے بندے حضرت یوسف کا گزر ہوتا ہے، حضرت یوسف وہاں ٹہلتے ہیں۔ شہر کا حاکم دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ وہ چہرہ، وہ یوسف کا چہرہ، پورے دنیا کے حسن کے 2 حصے کیے گئے، ایک آدھا حصہ اللہ نے خالی حضرت یوسف کو عطا فرمایا، ایک آدھا حصہ اللہ نے حضرت یوسف کو عطا فرمایا اور آدھا حصہ پوری دنیا کو دیا۔ وہ یوسف کو اس حاکم نے دیکھا تو دیکھنے کے بعد کہا یا اللہ یہ تینے کیسی مخلوق بنائی ہے؟ حضرت یوسف سے وہ حاکم پوچھنے لگتا ہے کہ آپ کو بنایا کس نے ہے؟ کہا اللہ وحدہ لا شریک نے بنایا ہے، پروردگار نے بنایا ہے، میرے مالک نے بنایا ہے، میرے خالق نے بنایا ہے۔ کہا تیری خلقت بھی عجیب ہے، میں تیرے خالق سے ملنا چاہتا ہوں، میں تیرے خالق کو پانا چاہتا ہوں، میں تیرے خالق کا ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ اللہ، آواز آتی ہے حضرت یوسف کی طرف سے، اگر تو میرے خالق کا قریب ہونا چاہتا ہے بتوں کو توڑنا پڑے گا، بتوں کو توڑنا پڑے گا، کلمہ پڑھنا پڑے گا، عبادت کرنی پڑے گی۔ اس نے کہا ارے ایک بت کیا ہے، سارے شہر کے بتوں کو توڑتا ہوا نظر آؤں گا۔ اور چہرے یوسف کو دیکھ کر کے اس ملک کے سارے لوگ کلمہ پڑھ کے اسلام کے حلقے میں نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، مسلک اعلیٰ حضرت۔ یہ چہرہ یوسف ہے جسے دیکھ کر ہزاروں لوگ کلمے پڑھ رہے ہیں، بوتے توڑے جا رہے ہیں، بت کو نشٹ کیا جا رہا ہے۔ مجھے یاد آ رہے ہیں مفتی اعظم ہند کا وہ آگرہ والا واقعہ کہ آگرہ کی سرزمین میں ایک مفتی اعظم کا چہرہ دیکھ کر 1 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ جب نبی کے غلام کا یہ عالم ہے تو مدینے میں آرام فرمانے والے مصطفیٰ جانے رحمت کا جب حضرت یوسف کا گزر ہوتا ہے ایک پورا شہر بت توڑ دیے جاتے ہیں، ایک جگہ پر حضرت یوسف کو لے جایا جاتا ہے۔ حضرت یوسف کو دیکھ کر کے بت بھی کلمہ پڑھنے لگتا ہے، بت بھی کلمہ پڑھ رہا ہے، لا الہ الا اللہ یوسف نبی اللہ، اللہ اللہ، بت بھی کلمہ پڑھ رہا ہے۔ امیر نے دیکھا، امیر نے کہا پورے شہر کے لوگوں کے آپ کے آنے سے یہ بات ہو گئی ہے کہ سب نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا۔ بادشاہ نے الگ الگ طریقے کے کھانے پیش کیے، لیکن حضرت یوسف کو دودھ اور چاول دیے گئے۔ حضرت یوسف سمجھ گئے، اس لیے کہ اس وقت حضرت یوسف کا چلہ چل رہا ہے۔ مچل کے بولو، یہ وہابی دیوبندیوں کے اوپر سب سے بڑا تماچا ہے۔ آج اگر ہم اللہ کے ولی کے
साल अगर 40 दिन का चिल्ला करते हैं, ये लोग एतराज करते हैं अरे वली के मजार पर नहीं जाना चाहिए, वहां पर 40 दिन का चिल्ला नहीं करना चाहिए। अरे नादान, तुझे ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। शहर पाकिस्तान के अंदर हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया का एक कुतुब सोया हुआ है जिसे ख्वाजा दाता गंज बख्श लाहौरी कहा जाता है। लाहौरी कहा जाता है। और उसी पाकिस्तान में एक अल्लाह वाला सोया है जिसे साबिर का मुर्शिद बाबा फरीद का दाता गंज बख्श लाहौरी के मजार के पास से कौन गुजर रहा है? आशिकों का इमाम गुजर रहा है, हिंदुस्तान का पीर गुजर रहा है, आम गरीबों को मस्जिद में लाने वाला गुजर रहा है, हमको कलमा पढ़ाने वाला गुजर रहा है, सरकारें गरीब नवाज का गुजर होता है। 40 दिन ठहरते हैं, लोग पूछते हैं ए मोइनुद्दीन तुम्हें क्या मिला? गरीब नवाज फरमाते हैं अल्लाह ने सारी नेमतें दाता के 40 दिन के चिल्ले से मुझे अता। ये है वो तेरा चिल्ला तो नमाजों का है, वो नमाजों का 40 दिन, और नमाज भी पढ़ेंगे तो कहेंगे कि चलो 40 दिन में, और फिर बोलेंगे कि वो तकिए के नीचे से पैसे अल्लाह देगा। अरे नादान, वो तेरे किसी मालदार के पैसे हैं, वरना वो मेरे बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर की माँ थी जो कहती थी बेटा मुसल्ला उठा नीचे से शकर निकलेगी, और शकर ही नहीं निकलती थी, पूरी शकर का खजाना निकलता नजर। हजरत यूसुफ का चिल्ला था, हजरत यूसुफ समझ गए और दूध और चावल खाए। एक बात बता दूं, यहाँ हजरत यूसुफ का चिल्ला है और गारे हीरा में मेरे आका 9 दिन तक भूखे प्यासे रह करके चिल्ला किया करते थे। ये चिल्ला नबियों की सुन्नत है, लेकिन ये वो चिल्ला जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए हो, ये नहीं। खैर, हजरत यूसुफ ने फरमाया ए बादशाह, आज मैं तुझे एक राज बताना चाहता हूं, सुन। बादशाह कहता है हुजूर क्या बात है? इरशाद फरमाए। वो बादशाह जो था उसकी उम्र 80 साल की थी। कितनी? 80 साल की। 80 साल में किसी को औलाद नहीं होती है। 80 साल में इंसान औलाद की आस से आयुष हो जाता है, लेकिन अल्लाह का नबी होता है, गैब वाला होता है, गैब जानने वाला होता है। यहाँ पर मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ। कौन बोल रहा है? अल्लाह का नबी यूसुफ बोल रहे हैं, अल्लाह के नबी हजरत यूसुफ बोल रहे हैं। ए बादशाह, मैं तुझे एक बात बताना चाहता हूँ जो तेरे दिल के अंदर चमक रही है, जो तेरे दिल के अंदर खटक रही है। तेरी 80 साल की उम्र है, तेरे को अल्लाह ने लड़का नहीं दिया है, लेकिन सुन ले, मैं आज तुझे बता रहा हूँ अल्लाह तुझे लड़का देने वाला है, अल्लाह तुझे लड़का देने वाला है। बादशाह कहता है हुजूर आस खत्म हो गई है, तो हजरत यूसुफ फरमाते हैं जब इंसान की आस खत्म होती है वहां से अल्लाह की रहमत की इत्तला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत। आज जहां से खत्म होती है वहां से रब की रहमत की इब्तिदा हुआ करती है। इसलिए मेरे भाई कभी घबराना मत, अगर तेरे यहाँ अल्लाह ने औलाद नहीं दी है, दूर जाने की जरूरत नहीं है। मुहर्रम में मेरे हुसैन के 10 रोजे रख लेना, अल्लाह उस रोजे के सदके में मेरे घर पर औलाद बड़ी गैरंटी से बोल रहा हूँ। और ना आए लेकिन दिल का यकीन जरूरी है। कयामत में दामन पकड़ना मेरा दिल का यकीन जरूरी है। इसलिए कि हजरत अल्लामा बाहू फरमाते हैं हुसैन के नाम का रोजा रखने के बाद इंसान जो भी हाजत मांगता है अल्लाह उसकी हाजत को पूरी अल्लाह अल्लाह। हजरत यूसुफ दिल की बात जान गया। जब हजरत यूसुफ का ये आलम, तो हजरत यूसुफ को जिसके सदके में अल्लाह ने नबी बनाया उस हुजूर का आलम क्या होगा? अरे मेरे आका के इल्म गैब का इनकार करने वाले अंधे हैं।
सुरमा लगा ले एक बार जा करके बरेली में, तब उन्हें पता चलेगा और वो भी कहेंगे तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अल्लाह अल्लाह, आगे तफसील में नहीं जाना। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस बादशाह से कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला तुझे लड़का अता फरमाएगा, तेरे यहाँ लड़का होगा। बादशाह खुश हो जाता है, कहता है हुजूर आज खत्म हो गई है, लेकिन आपने कह दिया तो अल्लाह जरूर अता फरमाएगा। हजरत यूसुफ के कदमों की बरकत से अल्लाह ने सारे शहर को इस्लाम अता फरमाया और उसको लड़का भी मिल गया। काफिला आगे बढ़ा, एक शहर और आया जिसको अस्कलान कहा जाता है। उस शहर के बादशाह को पता चला कि यूसुफ नाम किसी को नहीं मालूम, सब समझ रहे थे गुलाम है, वो गुलाम आ रहा है, नाम किसी को नहीं मालूम। किसी को ये भी नहीं मालूम कि ये नबी है, किसी को ये भी नहीं मालूम ये नबी के बेटे हैं, किसी को ये भी नहीं मालूम ये नबी के पोते हैं, किसी को ये भी नहीं मालूम कि ये नबी के पर पोते हैं। 4 सिलसिलों से नबूवत जिनके घर में है वही आज लोगों के सामने गुलाम बन करके जा रहे हैं। लेकिन अल्लाह की शान, अल्लाह जब शान बताने पर इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। अस्कलान में काफिला पहुंचने से पहले वहां के हाकिम को पता चला यूसुफ आ रहे हैं, गुलाम आ रहे हैं, बड़े कीमती गुलाम है, उन्हें पकड़ लिया जाए, उन्हें पकड़ करके एक जगह पर कैद कर लिया जाए तो हम मालदार हो जाएंगे, हम दौलत वाले हो जाएंगे। नजरें बदल रही है, नजारे बदल रहे हैं, कहीं अकीदत की नजर है तो कामयाबी मिल रही है, कहीं लालच की नजर है तो आलम क्या होता है। हजरत यूसुफ अस्कलान में दाखिल होते हैं। अस्कलान में दाखिल होने के बाद मंजर ये होता है, पकड़ने के लिए 1000 लश्करियों को लेकर के आता है, लेकिन यहाँ तो चेहरा है यूसुफ जगमगा रहा है, यहाँ तो यूसुफ का चेहरा जगमगा रहा है, चेहरा जगमगा रहा है। यूसुफ को चेहरे पर देखा तो आंखें चुंधिया गई, बेहोश हो गया। 3 दिन तक बादशाह बेहोश रहा, 3 दिन तक बेहोश रहा। हमने अकल से पूछा ये 3 दिन तक बेहोश क्यों है, तो अकल ने जवाब दिया जब अल्लाह की पैदा करना चीज के जलवे का ये आलम है तो ये जलवा जिस नूर से बना उस नूर मुस्तफा का आलम। अल्लाह अल्लाह, 3 दिन तक बादशाह बेहोश रहा। हजरत यूसुफ भी 3 दिन रहे, 3 दिन तक उसे होश नहीं आया। जब होश आया लोगों ने पूछा क्या गुलाम चला गया, कहा गुलाम चला भी गया और तेरे शहर में इस्लाम की बुनियाद डालता भी गया। अल्लाह अल्लाह, जहां से गुजर रहे हैं वहां से लोग इस्लाम के हल्के में दाखिल हो रहे हैं, आपकी शरीयत में दाखिल हो रहे हैं। काफिला आगे बढ़ रहा है, एक जगह आती है, उस जगह के ऊपर तमाम गुलाम, ये जो मालिक नामी आदमी था ये कई गुलामों को लेकर के जा रहा था। समंदर पर काफिला रुका और रुकने के बाद वहां पर गुलामों को नहलाया गया, नहला करके उन्हें अच्छे कपड़े पहनाए गए और अच्छे कपड़े पहनाने के बाद उन्हें सजाया गया, इसलिए कि अब मिस्र आने वाला था, अब इश्क का शहर आने वाला था, अब खूबसूरती का शहर आने वाला था। वो मिस्र जहाँ कभी मूसा हुआ, जहाँ कभी फिरौन हुआ, जहाँ आज यूसुफ जा रहे हैं, हजरत यूसुफ की औलाद से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा हजरत यूसुफ की औलाद है। अल्लाह अल्लाह, मिस्र के अंदर काफिला पहुंचने वाला है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी पहुंचने वाले हैं। मिस्र में पूरे शहर में चर्चा है, आलम ये है परिंदे भी हजरत यूसुफ की आमद के ऊपर कह लगा रहे हैं। परिंदे परिंदे उड़ने वाले परिंदे भी आज खुश है, हमारे शहर में यूसुफ आ रहे हैं, बिकने के लिए यूसुफ आ रहे हैं। इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं यहाँ 3 तरह के लोग थे, मिस्र में 3 तरह के लोग थे। एक मस्त लोग जो यूसुफ के इश्क में मस्त थे, देखा नहीं था लेकिन मस्त थे। एक वो लोग जो हैरत जला थे, ये क्या चीज है, हैरत ताज्जुब, वंडरफुल जिसको बोलते ताज्जुब, वो थे। और तीसरे वो लोग
جو دیدار کے طالب تھے، اس بات سے امام غزالی بتانا چاہتے ہیں میدان محشر کے اندر 3 طرح کے لوگ ہوں گے. ایک مست ہوں گے جنہیں غوث اعظم کہا جاتا ہے، ایک مست ہوں گے جنہیں خواجہ کہا جاتا ہے، ایک حیرت زدہ ہوں گے جنہیں دشمنان رسول کہا جاتا ہے، اور ایک طالب ہوں گے جو ہم گنہگار ہوں گے. امام غزالی فرماتے ہیں مصر کے مست کو بھی اللہ نے کامیاب کر دیا اور مصر کے طالب کو بھی اللہ نے کامیاب کر دیا. حیرت زدہ رہ گئے. امام غزالی فرماتے ہیں یوں ہی میدان محشر میں بھی اللہ کے دیدار میں مست رہنے والوں کو مصطفیٰ کی شفاعت کا صحرا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت. یہ ہے حشر میں بھی وہ کامیاب ہوں گے جو عشق مصطفیٰ کے مست ہوں گے. یہاں 3 لوگ ہیں. اب مصر کا پورا جائزہ لے. ہر شہر میں پورا آدمی یہ کہہ رہا ہے مجھے دیکھنا ہے، مجھے غلام کو دیکھنا ہے. نام کسی کو نہیں معلوم ہے کون آ رہا ہے، کون آ رہا ہے، کس کا جلوہ بکھیرنے والا ہے. اللہ اللہ. حضرت یوسف پہنچ جاتے ہیں مصر کے اندر. مصر کے ہر شخص کو یہ پتا ہے کہ آج مصر کے اندر یوسف کی جلوہ گری ہے. مالک جو حضرت یوسف کا ہے، جس گھر میں رکھا ہے، اس گھر کے پاس دیوانوں کا ہجوم ہو جاتا ہے. دیوانوں کا ہجوم، لاکھوں کی تعداد میں دیوانے. وہ مالک جو تھا نا، اس نے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے معلوم ہے کہ میر بگٹی کے پاس میں رہنے والا اس سے فائدہ نہیں لے سکتا، لیکن دور والا فائدہ لے کر کے چلا جاتا ہے. کبھی کبھی پاس والے کو اس کی عظمت کی خبر نہیں ہوتی ہے کہ یہ کیا چیز ہے. مالک کو پتہ نہیں چلا تھا ابھی کہ یہ کیا ہے، اسے نہیں معلوم تھا یہ نبیوں کا بیٹا ہے، یہ نبی کا بیٹا ہے. وہ تو سمجھ رہا تھا یہ کوئی حسن کا شاہکار ہے. حضرت یوسف کی عظمت اسے پتہ نہیں تھی. اللہ اللہ. مالک نے دیکھا لوگوں کا بھیڑ ہے. اس کے غلام نے کہا اے مالک یہ لوگوں کو کہہ دو اگر دیکھنا چاہتے ہو 1 دینار دینا پڑے گا. یوسف کو دیکھنے کے لیے 1 دینار دیکھنا پڑے گا. لیکن جو عاشق ہوتا ہے وہ اپنا مال عشق میں قربان کرتا ہے تو عالم یہ ہوتا ہے صدیق اکبر بن جاتا ہے. اللہ اللہ. تبوک کا موقع ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کون ہے اسلام کے اوپر اپنے مال کو قربان کرے؟ تو ایک دیوانہ آ رہا ہے، ایک مستانہ اپنا سارا مال اٹھا کر کے لا رہا ہے. پوچھنے والے پوچھتے ہیں اے صدیق اپنے گھر پر کیا چھوڑ کے آئے ہیں؟ صدیق کہتے ہیں میرے گھر میں دنیا کا مال نہیں، میرے گھر میں مصطفیٰ کی محبت کے چراغ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. عشق میں مال خرچ کرنے والا نہیں دیکھتا ہے. اس نے کہا 1 دینار، اور 1 دینار 20 سونے کے سکے کا ہوتا ہے اس وقت مصر میں. تو دیکھنے والوں نے کہا ارے تو نے قیمت بہت کم رکھی ہے. 1 ساتھ 10 لاکھ دینار وہاں اکٹھا ہو گئے حضرت یوسف کو دیکھنے کے لیے. 10 لاکھ دینار اکٹھا ہو گئے حضرت یوسف کو دیکھنے کے لیے. اور عالم یہ تھا دیکھنے والے اتنے مست تھے کہ 3 دن تک بغیر کھائے پیے حضرت یوسف کا چہرہ دیکھ رہے. یہاں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک یوسف ہے جن کے حسن کا چرچا ہے، جن کو دیکھنے والے 3 دن دیکھ رہے ہیں، 3 دن اپنی نگاہیں ہٹانے رہے ہیں. اور ایک مدینے میں آمنہ کا لال جگمگا رہا ہے، مدینے میں آمنہ کا لال جگمگا رہا ہے. یہاں 3 دن عام آدمی دیکھ رہے ہیں اور وہاں سالوں سال صدیق عمر عثمان و علی چہرے متبادل. تو الگ ہے یہاں دیکھنے والوں کا نظام الگ ہے، وہاں دیکھنے والوں کا نظام الگ ہے. لیکن وہاں یہ ہے حسن یوسف میں کبھی مصر میں انگشت زنا. حسن یوسف میں دیکھنے کے لیے یہاں لوگوں کی قطاریں ہیں اور وہاں مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ کر عرب کے نوجوان اپنے خون کو مصطفیٰ پر قربان کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اللہ اللہ. 3 دن تک. دوسرے دن اعلان ہوا 6 لاکھ
دینار حضرت یوسف کو دیکھنے کے لیے اکٹھا ہو گئے. اتنے دیکھنے والے، خالی دیکھنے والے، حضرت یوسف کا چہرہ دیکھنے والے. تیسرے دن پھر اعلان ہوا، پھر دیکھنے والوں کا ایک جمع کثیر ہو گیا. اب بولی کے لیے تخت لگا، بیچنے کے لیے. آپ کو تعجب ہوگا، پہلے دن خریدنے کے لیے 1,00,000 لوگ اپنے سارے سامان کو لے کر کے آئے. 1,00,000 لوگ پہلے دن خریدنے کے لیے حضرت یوسف کو خریدنے کے لیے لائے اپنے تمام سامان کے ساتھ، لیکن نہیں خرید سکے. پورا دن بولی لگتی رہی. 1,00,000 لوگ پورے ساز و سامان کے ساتھ، لیکن اس میں کچھ عشق والے بھی الگ تھے. ایک بوڑھی عورت کو پتا چلا، مصر کی بوڑھی عورت کو، کہ لوگ اپنے تمام سامان کے ساتھ یوسف کو خریدنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. اس کے پاس 20 کلو روئی تھی، دوسرا کچھ نہیں تھا. 20 کلو روئی تھی. 20 کلو روئی کو اٹھا کر کے مصر کی بازار میں وہاں آئی جہاں یوسف کی خریداری ہو رہی تھی، اور روئی دے کر کے چلا کر کہتی ہے، اے مالک یوسف، میں یوسف کو خریدنے آئی ہوں. امام غزالی فرماتے ہیں اس عورت کو دیکھ کر کے مجھے عشق کی بات یاد آ گئی کہ میدان محشر میں ایک گنہگار ایسا بھی ہوگا جس نے نامۂ اعمال میں بہت ساری چیزیں تو نہیں ہوگی، کم اعمال ہوں گے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں جا کر جب کہے گا اے مولا اعمال تو نہیں ہے، کچھ نیکیاں ہیں، لیکن تیرے محبوب کا امتی ہوں. حضور فرماتے ہیں، امام غزالی فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نسبت کی وجہ سے اس گنہگار کو بخش کر کے جنت کا مستحق بنا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، مسلک اعلی حضرت. ایک بوڑھی عورت جس کے پاس 20 کلو روئی ہے، لیکن روئی لے کر کے یوسف جیسے عظیم چیز کو، مطلب کیا ہوا؟ تھوڑا بھی ہو مایوس نہیں ہونا چاہیے. مایوس ہونے والا زندگی نہیں گزارتا ہے. ارے تھوڑا ہے، اپنے حوصلے کو بلند رکھ، ایک دن مولا تجھے کامیابی ضرور عطا فرمائے گا. اس لیے کہ وہ خرید نہ سکی، لیکن خریدنے والوں کی لسٹ میں اس کا نام تو ضرور آ گیا. نام آ گیا. ایک عورت تھی، یہ بھی ایک عورت. آپ نے سنا ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نمرود تھا. نمرود کا وزیر تھا جس نے جنت بنائی تھی. اس کی نسل سے ایک عورت تھی، بہت مالدار تھی، اور بہت سامان لے کر کے حضرت یوسف کو خریدنے کے لیے مصر کی بازار میں آئی. اپنا سارا سامان لے کر کے حضرت یوسف کو خریدنے کے لیے جب مصر کی بازار میں آئی، اس نے دیکھا حضرت یوسف کا چہرہ جگمگا رہا تھا. حضرت یوسف کا چہرہ دیکھ کر کے اس وزیر کی اولاد عورت نے کہا، تمہیں بنایا کس نے ہے؟ حضرت یوسف سے پوچھا، تمہیں بنایا کس نے ہے؟ تو اس عورت کے سوال کرنے پر حضرت موسیٰ نے، حضرت یوسف نے کہا، مجھے اللہ وحدہ لا شریک نے بنایا. کہا تمہیں بنایا ہے، کیا میں اس سے مل سکتی ہوں؟ کہا اگر تو کلمہ پڑھ لے گی تو تو اس سے مل جائے گی. حضرت یوسف نے درود پاک پڑھے مچل کر کے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادری الجود والکرم وعلیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اس عورت نے کہا کہ تمہیں بنایا کس نے ہے؟ حضرت یوسف نے کہا مجھے وحدہ لا شریک نے بنایا ہے، اللہ نے بنایا ہے. کہا تم کو جس نے بنایا ہے میں اس سے ملنا چاہتی ہوں. خریدنے تم کو آئی تھی لیکن اب اس سے ملنا چاہتی ہوں جس نے تمہیں بنایا ہے. کہا کلمہ پڑھنا پڑے گا. حضرت یوسف نے اس سے کلمہ پڑھایا. اس نے سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اور خرچ کرنے کے بعد کہا ایک جھوپڑی کے اندر عبادت کر رہی ہوں. روایتوں میں آتا ہے حضرت یوسف کو دیکھنے کے صدقے میں اللہ سے ایسی ملی کہ اللہ نے اسے یوسف علیہ السلام کے زمانے کے ولیہ کا درجہ عطا کیا. دیکھو اس نے یوسف ایک ہے لیکن درجے الگ الگ ہو گئے. ایک دن ہو گیا خریداری کا، دوسرا دن ہو گیا ملک کے بڑے بڑے تاجر آئے. وہ بات جو حضرت یوسف کو لے کر کے آیا تھا
وہ فخر سے اپنا سر اونچا کیے ہوئے، اس لیے کہ مصر کے بڑے بڑے تاجر خریدنے کے لیے آئے ہوئے، اس نے سر پر تاج پہن رکھا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس مالک کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں تو کتنا خوش نصیب ہے کہ تجھے ایسا غلام مل گیا۔ غلام کا نام کیا ہے؟ اس کو بھی نہیں معلوم تھا نام کیا ہے۔ حضرت یوسف کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کہنے لگا تمہیں غلام کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، اس لیے کہ تم تو حسن کے بادشاہ نظر آ رہے ہو، تم تو حسن کے۔ اب اس کو تھوڑا تھوڑا سمجھ میں آ رہا تھا، اس لیے کہ اب دیکھ رہا تھا، آنکھیں کھل رہی تھی، اب دیکھ رہا تھا، نظارے نظر آ رہے تھے، اب دیکھ رہا تھا، اب سب نظر آ رہا تھا اور عالم یہ ہو رہا تھا۔ اس نے ایک بار یہ بھی دیکھ لیا تھا حضرت یوسف پرندوں کے ساتھ باتیں فرما رہے ہیں۔ یہ اس نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرے نام سے تجھے کیا مطلب ہے؟ کہا بتا تو دیجئے۔ کہا میرا نام یوسف ہے۔ نام سن کر کے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، لیکن ابھی بھی اتنی آنکھیں نہیں کھلی۔ تیسرا دن ہوا، 3 دن تک حضرت یوسف کو مصر کی بازار میں رکھا گیا۔ تیسرا دن ہوا تو مصر کا بادشاہ خود خریدنے کے لیے بازار میں گیا۔ مصر کا بادشاہ جس کو عزیز مصر کہا جاتا ہے وہ خود خریدنے کے لیے بازار میں ہے۔ حضرت یوسف کی بولی لگ رہی ہے اور روایتوں میں آتا ہے بڑے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے اتنا سونا دیں گے، کوئی کہہ رہا ہے اتنا یہ دیں گے، کوئی کہہ رہا ہے اتنا ریشم دیں گے، کوئی کہہ رہا ہے اتنا یہ دیں گے۔ عزیز مصر کہتا ہے، بادشاہ کہتا ہے، مصر کا بادشاہ کہتا ہے میں خریدنا چاہتا ہوں۔ مالک کہتا ہے کیا قیمت دو گے؟ کیا قیمت مت پوچھ، کیا دوں گا؟ میں مصر کے سارے خزانے اس غلام کے لیے دے دوں گا، مصر کے سارے خزانے اس غلام کے لیے دے دوں گا۔ اللہ اللہ، لوگ پوچھتے ہیں کہ بادشاہ کو اتنا جذبہ کہاں سے آیا؟ تو راوی کہتے ہیں حضرت یوسف کا چہرہ دیکھ کر کے اس نے سارے مصر کے خزانوں کے صدقے میں حضرت یوسف کی خریداری کرتا ہوں۔ حضرت یوسف کو خریدا کس نے؟ مصر کے بادشاہ نے خریدا۔ اللہ کی حکمت دیکھو، حضرت یوسف کی خریداری کے بعد 40,000 تاجر وہیں مر جاتے ہیں۔ 40,000 تاجروں کی روح وہی قبض ہو جاتی ہے کہ ہم یوسف کو خرید نہ سکیں۔ اس غم میں 40,000 تاجر وہیں مر جاتے ہیں اور 1,20,000 تاجر وہیں بیمار ہو جاتے ہیں۔ اس غم میں کہ ہم یوسف کو خرید نہ سکیں، اب یوسف کو اپنا بنا نہ سکیں۔ اب مالک نے بیچ تو دیا لیکن اب اس کی آنکھیں کھل رہی ہے۔ اب اس نے کبھی کیا ہوتا ہے، کبھی جو چیز ہمارے پاس ہوتی ہے نا، وہ جب جاتی ہے تب پتا چلتا ہے کہ قیمتی چیز میرے پاس سے چلی گئی ہے۔ میں نے کم داموں کے اندر، آج وہی حال ہمارے ایمان کا ہے، ہم ایمان کو چھوٹا سمجھ رہے ہیں اور ہزاروں 2,000 کے اندر اپنے ایمان کو بیچ رہے ہیں۔ آج یہ آنے والی جماعتیں پیسوں کے اندر ہمارے ایمان کو بیچ رہی ہے، لیکن سنی بھوکا رہ جانا، کھانوں میں ملے تو بھوکا رہ جانا، 3 4 دن گزار لینا، لیکن اپنے ایمان کو کبھی نہ بیچنا، اس لیے کہ یہ ایمان معمولی چیز نہیں ہے، یہ ایمان وہ ہے جو قبر میں تجھے مصطفیٰ کے دیدار کی سعادت۔ یہ ایمان اتنی عظیم چیز ہے۔ اللہ اللہ، حضرت یوسف کو بیچ دیا گیا۔ اب مالک کو ایسا لگا میں نے قیمتی چیز دے دی ہے۔ حضرت یوسف کے پاس آ کر کے عرض کرنے لگتا ہے، رونے لگتا ہے۔ حضرت یوسف سے عرض کرتا ہے اے یوسف یہ تو بتاؤ تم کون ہو اور تمہارا نسب کیا ہے؟ حضرت یوسف کہتے ہیں اب سنو، میں یعقوب کا بیٹا ہوں، میں اسحاق کا پوتا ہوں، میں ابراہیم کا پوتا ہوں۔ وہ تعجب میں پڑ جاتا ہے اور لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت یوسف کہتے ہیں اب کیوں پچھتا رہا ہے؟ وہ کہتا ہے اب میں سمجھ میں آیا کہ تم کون ہو، میں تمہیں پانا چاہتا ہوں۔ یوسف فرماتے ہیں اب بات تو نہیں سکتا، البتہ اگر مجھے بنانے والے کو پانا چاہتا ہے تو کلمہ پڑھ لے، قیامت میں تو مجھے پانے والا۔ پتا کیا چلا؟ نبی کا کلمہ پڑھنے سے قیامت کے دن انسان ان کو پانے والا ہو جاتا ہے۔ حضرت یوسف کا کلمہ پڑھا، اس نے حضرت یوسف کی بارگاہ میں عرض کی حضور
میرے وہاں اولاد تو ہے، لڑکیاں ہیں، لڑکے نہیں ہیں، آپ مجھے لڑکے عطا فرمائیں۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، نبی سے مانگنا شرک ہوتا، حضرت یوسف کہہ دیتے تو بڑا مشرک نظر آ رہا ہے، مانگا ہے تو اللہ سے مانگ، مجھ سے کیا مانگ رہا ہے؟ لیکن روایتوں میں آتا ہے حضرت یوسف فرماتے ہیں جاؤ میں نے تجھے 24 بیٹے عطا فرمائے، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، 24 بیٹے عطا فرما دیے۔ اللہ اللہ، ابھی حضرت یوسف مصر کی بازار میں ہی ہے اور پورے خزانوں کے ساتھ مصر کے بادشاہ نے خریدا۔ اب میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اگر کوئی بہت بڑا دیش ہے، اگر اس دیش کا پورا خزانہ ہی ختم ہو جائے تو وہ دیش کیسے چلے گا؟ بادشاہ یوسف علیہ السلام کی خریداری کے بعد اپنے محل میں آیا، تو محل میں آنے کے بعد محل کے وزیر اس کے پاس آئے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اس مصر کے بادشاہ کے گھر میں جو عورت تھی اسے زلیخا کہا جاتا ہے، زلیخا نام۔ اور زلیخا کون ہے؟ آؤ بات آ گئی تو بتا دوں، زلیخا اس وقت مصر کے بادشاہ کی بیوی ہے، لیکن زلیخا کا عالم کچھ الگ ہے، زلیخا کی بات کچھ الگ ہے۔ زلیخا اس وقت پوری دنیا کے انتہائی ملک پر راج کرنے والے بادشاہ کے اکلوتی بیٹی تھی، جس کے 18 بادشاہوں کے رشتے آئے تھے، لیکن اس نے کسی سے شادی کرنے کے لیے ہاں نہیں کہا تھا۔ اسے خواب میں ایک مصر کا بادشاہ آیا تھا اور وہ بادشاہ کوئی اور نہیں حضرت یوسف کا چہرہ تھا۔ حضرت یوسف کا چہرہ دیکھ کر زلیخا نے ہاتھوں کر دی کہ مصر سے رشتہ آیا ہے، تو اس نے خواب والا چہرہ دیکھ کر کے سوچ لیا یہ وہی ہے، لیکن جب مصر کے بادشاہ کو دیکھا تو کہا یہ تو یہ ہے نہیں، لیکن اللہ کی شان دیکھو، زلیخا وہاں آ گئی ہے یوسف کے لیے امانت بن کر، اس لیے کہ مصر کا جو بادشاہ تھا اس کے اندر مردانگی کی طاقت ہی نہیں تھی، اس لیے اللہ نے زلیخا کو یوسف کے لیے محفوظ کر رکھا تھا۔ وہی محل میں زلیخا بھی ہے، یوسف کا انتظار کر رہی ہے، لیکن ابھی یوسف وہاں بادشاہ بن کر نہیں آ رہے ہیں، ابھی تو غلام بن کر کے آ رہے ہیں، ابھی غلام بن کر کے آ رہے ہیں۔ بادشاہ محل میں آیا، محل میں آنے کے بعد محل کے وزیر آ کر کے کہتے ہیں اے بادشاہ تو نے سارے خزانے دے دیے، اب ملک چلے گا کیسے؟ تو نے سارے خزانوں کے صدقے میں یوسف کو خرید لیا ہے، اب یہ ملک چلے گا کیسے؟ ملک کے جتنا سونا تھا وہ بھی تم نے مالک کو دے دیا، جتنا چاندی تھا وہ بھی مالک کو دے دیا، جتنا ریشم تھا وہ بھی مالک کو دے دیا، ملک کے سارے خزانے کے عوض میں تو نے یوسف کو خریدا ہے، اب یہ ملک چلے گا کیسے؟ اب یہ ملک رہے گا کیسے؟ اللہ اللہ، یہاں پر آپ کو ایک بات بتا دوں، امام عشق و محبت اشاہ امام احمد رضا خان فرماتے ہیں اپنی کتاب کے اندر الدولۃ المکیہ من عبادۃ الغیبیہ کہ حضرت یوسف کو سارے خزانوں کے لیے خرید لیا گیا، لیکن اللہ کی قدرت دیکھو، چل کے بولو، پورا مجمع مل کر کے بولو، حضرت یوسف کو سارے خزانے سے خرید لیا گیا، خزانہ مالک کو دے دیا گیا، پورے وزیر بادشاہ کے پاس آ کر کے کہتے ہیں اب خزانہ نہیں ہے، ملک چلے گا کیسے؟ بادشاہ بھی تعجب میں پڑ جاتا ہے، اس نے یوسف کو دیکھ کر کے سارا خزانہ کو دے دیا ہے، لیکن اب ملک چلے گا کیسے؟ وہ تمام کیشیروں کو بلاتا ہے، تمام خزانچیوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے خزانوں کو چیک کیا جائے، خزانوں کو دیکھا جائے۔ وہ جاتے ہیں، خزانوں کے دروازے کھولتے ہیں اور دروازے کھولنے کے بعد دیکھتے ہیں ان کی آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ جاتی ہے، اس لیے کہ جتنا خزانہ دیا تھا اس سے 10 گنا خزانہ محل میں نظر آ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلی حضرت۔ جتنا خزانہ دیا تھا اس سے 10 گنا خزانہ محل میں نظر آ رہا ہے۔ اللہ اللہ، اب
बादशाह भी ताज्जुब में है, वजीर भी ताज्जुब में है। सौदा बड़ा कीमती नजर आ रहा है, सौदा बड़ा नफे वाला नजर आ रहा है, इसलिए कि कभी कभी सौदा उस्मान गनी जैसा भी हो जाता है, कभी कभी सौदा उमर फारूक आजम जैसा भी हो जाता है, और कभी सौदा ऐसा हो जाता है कि तबूक के मौके पर रसूलुल्लाह फरमाते हैं, कौन है जो मुझसे जन्नत खरीदे? उस्मान कहे, सो साजो सामान दिया तो रसूलुल्लाह फरमाते, ए उस्मान जा, मैंने जीते जी तुझे जन्नत की मिल्कियत की सनद सौदा उस्मान गनी जैसा हो जाता है। अल्लाह अल्लाह, बादशाह भी ताज्जुब में है, आखिर मामला क्या है, इतना माल आया कहां से? मालिक के घर पर जाकर के बादशाह देखता है, कहीं इसका माल छीन तो नहीं लिया गया, लेकिन उसका खजाना जो बादशाह की तरफ से दिया गया था वो सारा वहां पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये इतना माल आया कहां से? लोगों ने कहा उस गुलाम को जाकर के पूछो, तभी मुअम्मा समझ में आएगा कि ये मुअम्मा है क्या। सब लोग हजरत यूसुफ के पास आए, हजरत यूसुफ से कहने लगे, हमें बताओ तो सही, हमने तुम्हें पूरे मिल्कियत के अंदर खरीदा है, ये 10 गुना आया कहां से? हजरत यूसुफ फरमाते हैं, अरे सुन लो, जिस वक्त तुमने मिस्र की बाजार में मेरे ऊपर अपने तमाम माल को लगाया था, तो मेरे ऊपर नहीं, अल्लाह के मौजिज़े के ऊपर लगाया था, और अल्लाह के मौजिज़े पर जब तूने माल लगाया तो माल लगाने के बाद ही 10 गुना ज्यादा अल्लाह ने तेरी मिल्कियत में अता किया। अल्लाह अल्लाह, खाली मौजिज़े के ऊपर लगाया तो 10 गुना ज्यादा अल्लाह ने अता फरमा दिया है, ताकि तेरी नजरों में मेरी हिकारत ना आए कि यूसुफ के लिए मिस्र कंगाल हो गया, बल्कि दुनिया कहेगी यूसुफ को खरीद करके मिस्र मालदार हो। इसलिए कि एक था, 10 गुना ज्यादा अल्लाह ने अता फरमा दिया। अब तो वो बादशाह भी खुश हो गए कि ये सौदा तो बड़ा कीमती सौदा हो गया, ये सौदा तो बड़ा भारी सौदा हो गया, इसलिए कि अल्लाह ने हमें 10 गुना ज्यादा इसके बदले में अता फरमा दिया। अल्लाह अल्लाह, एक बात और बता दूं, मिस्र के अंदर 2 होते थे, जैसे हमारे वजीर आजम और राष्ट्रपति। वजीर आजम जो होता है, हमारा बड़ा प्रधान जो होता है, उसके पास इख्तियार ज्यादा होता है, और जो राष्ट्रपति होता है वो तो खाली हुक्म का इक्का होता है। माफी करनी हो अगर किसी की फांसी की तो अर्जी उसको दी जाती है, बाकी उसको आराम ही करने का, 3, 4, 5 साल आराम करके चला जाए, बाकी सब वजीर आजम करेगा। वैसे ही मिस्र में 2 होते थे, एक अजीज मिस्र और एक बादशाह मिस्र। अजीज मिस्र का दर्जा बड़ा रहता था और बादशाह मिस्र हुक्म का इक्का रहता था। अजीज मिस्र ने खरीदा है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को, और उस वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र 17 साल, 17 साल महल में लाया जाता है। हजरत यूसुफ उस वक्त अपना पूरा दिन 3 वक्त में गुजारते थे, पहला नमाजों में, दूसरा इबादत में, और तीसरा रात को अल्लाह की याद में रोने में गुजारता। अभी ले रहे हैं अंदर जुलेखा के पास। जुलेखा ने जब हजरत यूसुफ को देखा तो उससे अपना वो पुराना ख्वाब याद आया, जब ख्वाब में उनको चेहरे यूसुफ दिखाया गया था। अब हजरत यूसुफ वहां पर आ गए, जुलेखा निकाह में अजीज मिस्र की, और उसको दिखाया गया था हजरत यूसुफ का चेहरा। अब मामला कैसा, देखने वाला कैसे ताज्जुब में पड़ जाएगा, मुझे ये गुलाम मिस्र का बादशाह बना करके दिखाया गया है और मैं हूं किसी और की निगाह में, और यहाँ है यूसुफ। अब करें तो क्या करें? अब हुआ क्या, आगे हुआ क्या? हजरत यूसुफ और जुलेखा के माबैन क्या मामला हुए, और अल्लाह ने हजरत यूसुफ को कैसे फतेह अता फरमाई, और उसके बाद हजरत यूसुफ पर कैसे कैसे मोड़ आए, और उन मोड़ों में मेरे आका के सदक़े में कहा हजरत यूसुफ को रिहाई मिली, और कैसे दर्जात बुलंद हुए। अभी तो ये कारवां बहुत लंबा है, तो कल आज का वक्त
اختتام پذیر ہو کر کے آگے بڑھ گیا ہے، اس لیے میں اپنی بات کو یہی روک رہا ہوں اور کل یہی سے شروع کریں گے، اس بات سے کہ تمام احسان اور تعریف اس اللہ کے لیے جس نے یوسف کو یعقوب سے جدا کیا اور یوسف کو یعقوب سے ملایا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے۔ تو آج یہ دوسری محفل امام حسین کے نام کی کہ جن کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، جن کے صدقے میں آج ہماری یہ مسجدیں ہیں، جن کے صدقے میں، اس لیے کہ اگر حسین کربلا میں نہیں گئے ہوتے تو یہ دین نہیں ہوتا۔ یہ دین ہم کو ملا ہے، صدقہ ہے کس کا؟ مچل کر بولے امام حسین کا۔ اسی لیے تو امام اس کو محبت کے ان آخری اشعار پر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ صبح طیبہ میں ہوئی بندہ ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے تولا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں تولا نور کا، نور کی سرکار سے پایا تو شالا نور کا، او مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا میں میرے آقا کی سنتوں کو زندہ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہی ہے آرزو، تعلیم قرآن عام ہو جائے کہ سب پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ اور ایک بات میں آخر میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، آج پوری دنیا میں اسلام کو ملانے پر لوگ تلے ہیں، اسلام کو دبانے پر تلے ہیں۔ کوئی یہ چاہ رہا ہے اسلام کو ہم مٹا دیں گے، کوئی یہ چاہ رہا ہے اسلام کو ہم مٹا دیں گے، لیکن سنو، اسلام مٹنے والی چیزوں میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام وہ ہے کہ جس کی رگوں میں صدیق اکبر کا خون دوڑ رہا ہے، جس کی رگوں میں عمر کا خون دوڑ رہا ہے، عثمان کا خون دوڑ رہا ہے، جس کی رگوں میں مشکل کشا شیر خدا شیروں میں شیر علی کا خون دوڑ رہا ہے۔ اور سنو، اسلام مٹ نہیں سکتا، اس لیے کہ اسلام کے ساتھ کربلا کا جھنڈا لگا۔ اسلام تیری نفس نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں خون روا 4 یار کا۔ اب اپنے عشق کی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہوئے۔ علی 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 علی